بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا تھا میرے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو آپ سے گزارش کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میرے باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ نمبر 2، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت، مال، حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ نمبر 3، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ نمبر 4، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ نمبر 5، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بابت سوال کرے گا۔ نمبر 6، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو اور معاف کر دو۔ 7، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنی حقوق پوری کر رہے ہیں تم ان کے سارے ذمہ داریاں پوری کرو۔ نمبر 8، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار، پارٹنر اور بے لوث خدمتگار رہتی ہیں۔ نمبر 9، کبھی زنا کے قریب مت جانا۔ نمبر 10، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری رکھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ نمبر 11، زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 12، یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ نمبر 13، یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میرے بات اچھی طرح سمجھ لو۔ نمبر 14، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 15، سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھے اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنے اور اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کو آگے پھیلانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی محبت اور سنت سے محبت کرنے عطا کرے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔